بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، جو انسان استغفر اللہ پڑھتا ہے اس کے اندر یہ 5 تبدیلیاں آتی ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دل بے چین رہتا ہے، دل کو سکون نہیں ملتا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی بدل دے؟ تو یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ استغفر اللہ صرف ایک لفظ ہے، لیکن اثر اتنا گہرا کہ انسان اندر سے بدل جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، جو انسان روز استغفر اللہ پڑھتا ہے اس کے اندر کون سی 5 تبدیلیاں آتی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ آخری تبدیلی آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ وہ 5 تبدیلیاں کیا ہیں جو استغفر اللہ پڑھنے سے آتی ہیں۔ نمبر 1، دل کو سکون ملتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، گناہ دل کو بے چین کر دیتا ہے اور توبہ اس کو سکون دیتی ہے۔ جو انسان استغفر اللہ پڑھتا ہے تو وہ صرف پڑھ نہیں رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی غلطیوں کو مان رہا ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اور جب بندہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے دل پر رحم کرتا ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا، پہلے جو غلطیاں کی تھیں وہ کم ہونے لگتی ہیں، دل ہلکا محسوس ہوتا ہے، اندر ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے، کیونکہ جب گناہ کم ہوتے ہیں تو دل پر بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، رزق میں برکت آتی ہے۔ ایک بہت بڑا سچ، جب انسان استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مطلب پیسے میں برکت ہونے لگتی ہے، کام میں سکسیس ملتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ لوگ کم کماتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ زیادہ کماتے ہیں لیکن پھر بھی تنگی رہتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق ہے اللہ کی رحمت کا، اور استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، کام میں سکسیس ملتا ہے۔ نمبر 3، گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ جب آپ روز استغفر اللہ پڑھتے ہو تو دھیرے دھیرے آپ کا دل بدلنے لگتا ہے۔ پہلے جو گناہ نارمل لگتا تھا اب وہ غلط لگنے لگتا ہے۔ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہو، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگتے ہو، بری عادتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ استغفر اللہ صرف زبان کا عمل نہیں، یہ دل کو صاف کرنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 4، پریشانیاں آسان ہونے لگتی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب مشکل بڑھ جائے تو استغفار پڑھا کرو۔ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، پیسے کی پریشانیاں، رشتوں کی پریشانی، ٹینشن، دباؤ، تو استغفر اللہ آپ کی ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ آپ دیکھو گے جو پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی وہ بھی اب آسان ہو رہی ہیں، راستے خود بننے لگتے ہیں۔ اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کی طرف اور توجہ دیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتے ہو۔ سب سے بڑی تبدیلی، جب آپ استغفر اللہ پڑھتے ہو تو آپ کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ کو نماز میں مزہ آنے لگتا ہے، آپ کو اکیلا رہنا اچھا لگتا ہے، آپ کو اللہ سے بات کرنا پسند آتا ہے، اور سب سے خاص بات، آپ کو دنیا کی ٹینشن نہیں ہوتی، کیونکہ جس کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہو جائے
اس کو دنیا کی کوئی چیز توڑ نہیں سکتی۔ استغفر اللہ کا مطلب صرف معافی مانگنا نہیں، اس کا مطلب ہے اپنی غلطی کو مان لینا، دل سے شرمندہ ہونا اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ جب یہ تین چیزیں ملتی ہیں تب اصلی توبہ ہوتی ہے۔ بہت لوگ استغفر اللہ بولتے ہیں لیکن صرف زبان سے، دل سے نہیں، اور پھر کہتے ہیں زندگی نہیں بدل رہی ہے۔ یاد رکھو، صرف بولنا کافی نہیں ہوتا، فیل کرنا ضروری ہوتا ہے، دل سے معافی مانگنا ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی کی پریشانیوں کو لوگوں کے اوپر ڈالتے ہیں اور بولتے ہیں قسمت ہی خراب ہے، لیکن سچ کیا ہے؟ ہم اپنی غلطیوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور استغفر اللہ پڑھنے سے ہماری وہی غلطیاں معاف ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے دل پر لگے ہوئے داغ مٹ جاتے ہیں۔ ہر گناہ ہمارے دل پر ایک داغ چھوڑ دیتا ہے اور دھیرے دھیرے یہ داغ دل کو اندھیرا بنا دیتا ہے۔ پھر انسان کو نہ عبادت میں سکون ملتا ہے، نہ زندگی میں سکون ملتا ہے، نہ اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے تو یہ داغ دھلنے لگتے ہیں، جیسے آئینے پر لگی دھول صاف ہو جائے اور وہ دوبارہ چمکنے لگتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے دل بھی دوبارہ اسی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ ایک گہرا راز، بہت لوگ کہتے ہیں میری قسمت خراب ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ قسمت صرف لکھی نہیں ہوتی، بدلی بھی جا سکتی ہے، اور استغفر اللہ قسمت بدلنے کا ایک پاورفل ذریعہ ہے۔ جب بندہ اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نئے راستے کھولتا ہے۔ جہاں بند دروازے تھے وہاں راستے نظر آتے ہیں، جہاں سے تم نا امید ہو چکے تھے وہاں امید نظر آتی ہے۔ بہت لوگ استغفر اللہ کو ہلکے میں لیتے ہیں، سوچتے ہیں بس پڑھنا ہی ہے، پڑھ لیا۔ نہیں، اگر آپ اس کو صرف ہیبٹ بنا لو گے اور دل میں کوئی چینج نہیں لاؤ گے تو اس کا اثر کم ہو جائے گا۔ اس لیے استغفر اللہ کو دل سے پڑھو، اس کو فیل کرو، اور سچ میں اگر تم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو استغفر اللہ پڑھو۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور دل سے روتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ کہتا ہے میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ریئل چینج آئے تو استغفر اللہ کو اپنی عادت بنا لو۔ صبح اٹھتے ہی پہلے 100 بار استغفر اللہ پڑھو، رات کو سونے سے پہلے 100 بار استغفر اللہ پڑھو، جب بھی ٹائم ملے استغفر اللہ پڑھو، راستے میں استغفر اللہ پڑھو، چلتے ہوئے استغفر اللہ پڑھو۔ اس کو اپنے لائف کا روٹین بنا لو، ڈیلی استغفر اللہ ضرور پڑھو۔ اگر آپ چاہتے ہو دل کو سکون ملے، زندگی میں برکت آئے، پریشانیاں آسان ہو جائیں اور اللہ آپ سے خوش ہو جائے تو آج سے ایک عادت بنا لو، روز کم سے کم 100 بار استغفر اللہ پڑھو، اور دیکھنا آپ کی زندگی دھیرے دھیرے بدلنے لگے گی۔ اگر آپ بھی آج سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر رہے ہو تو کمنٹ میں لکھو استغفر اللہ، ویڈیو کو لائک کرو اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔